بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید احمد کربلائی 1910۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندہ باد حضرت دوست اور مردہ باد جو بھی اس کے سوا ہے۔ اے باد صبا کے ہدہد، میں تجھے صبا میں بھیجتا ہوں، دیکھ میں تجھے کہاں سے کہاں بھیج رہا ہوں۔ راہ عشق میں دوری و نزدیکی کا معاملہ نہیں ہے، میں تجھے آشکار دیکھ رہا ہوں اور تیرے لیے دعا بھیج رہا ہوں۔ ہر صبح و شام کو دعائے خیر کا قافلہ شمالی اور مغربی ہواؤں کے ساتھ تیرے لیے بھیج رہا ہوں۔ اے نظر سے غائب جو دل کا ہم نشین ہوا، میں تجھے دعا دیتا ہوں اور تیرے پاس تعریف بھیج رہا ہوں۔ میں اس حقیقت کے قربان جاؤں جس کی تمہیں خبر نہیں ہے۔ دستور العمل یہ ہے کہ خود اور خود سری سے ہاتھ اٹھا لو۔ یہ کہتے کہتے میری جان لبوں تک آ گئی کہ نجات و خلاصی کی راہ ذکر الہی میں غرق ہو جانے، معرفت النفس میں غور و فکر کرنے اور خود شناسی میں ہے، اور ذکر و فکر خود تمہارے رہنما ہوں گے۔ اے وہ جس کا نام دردوں کی دوا اور اس کی یاد شفا بخش ہے، تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارا درد تمہارے اندر ہے، اور تم سمجھتے نہیں ہو کہ تمہاری دوا بھی خود تمہارے ہی پاس ہے۔ حافظ تم خود اپنا حجاب ہو، درمیان سے ہٹ جاؤ۔ جناب عالی ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں سوائے اس ایک جملے کے، پس اب چونکہ ایسا ہے، تم اور تسبیح مصلی اور زہد و ورع کا راستہ، میں اور میں خانہ ناقوس اور خانخواہ و کلیسا کی راہ۔ محترم جناب حاج مرزا علی، انشاءاللہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں اور معرفت النفس کا سلسلہ اپنا لیا ہے۔ نیز آغا مرزا حسن بھی ماشاءاللہ خوب مصروف ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ ان میں جلد کچھ رونما ہونے کی امید ہے انشاءاللہ۔ آپ نے لکھا تھا کہ گریہ وزاری کے بارے میں کچھ لکھوں تاکہ یہ تحریریں ناقص نہ رہ جائیں۔ میں اس پر ہنسوں یا روں؟ کاش آپ کے مبارک دل پر لگایا اور لکھا گیا ہوتا، ورنہ کاغذ پر تو بہت لکھا گیا ہے۔ میں تم پر قربان، یہ مسئلہ اور راہ آخرت کے دیگر مسائل سیکھنے والے نہیں ہیں بلکہ پینے والے ہیں۔ گریہ وزاری درد اور سوز دل سے جنم لیتے ہیں۔ درد حاصل کرو، خود گریہ وزاری لے آئے گا، یعنی اگر تم دعا کرو گے تو خدا تمہیں عطا فرما دے گا۔ کیا کبھی یہ سنا گیا ہے کہ ایک ایسی عورت کہ جس کا بچہ مر گیا ہو اسے رونا سکھایا جائے، یا حاملہ عورت کو فارغ ہونے کی تربیت دی جائے؟ ہاں اگر نوحہ خاں کرائے پر لائیں یا زچگی کی اداکاری کرنا چاہیں تو سیکھنے سکھانے کی ضرورت پڑے گی۔ جناب کی اس فرمائش سے تمام مطالب کے علاوہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ذکر و فکر پر توجہ نہیں دی ہے کہ آتش فراق بھڑک اٹھے، نیز اسی طرح مجاہدت میں بھی کوتاہی کی ہے اور مغرور ہو گئے ہیں، ورنہ سچی جد و جہد اور اخلاق و ملکات کی قباحتوں کا وجدانی علم مہیا کرتی ہے، جو کہ مرتبہ نفس کی پستیوں میں سے ہیں اور در حقیقت روحانی جہنم ہے۔ اگر کوئی خود کو ابھی جہنم میں دیکھ لے تو اسے تضرع و زاری سکھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ متقین کی تعریف میں امیر المومنین کے بیان کا ایک حصہ، اور جہنم پر ایسے یقین رکھتے ہیں کہ جیسے اسے دیکھ رہے ہوں اور اس کے عذاب میں مبتلا ہوں۔ اگرچہ اس قدر لاپرواہی کے باوجود مجھے حیرت ہے کہ آپ ایک مطلب کو کیسے بہت اچھی طرح سمجھے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس حقیر کی جہالت کو اچھی طرح جان گئے ہیں اور تحریروں کے ناقص نہ رہ جانے کی رشوت سے میرے دل کو شاد فرمایا ہے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی کشف و شہود واقع نہیں ہوا اور اشیاء کی حقیقت کا علم مجھے نہیں ہوا ہے۔ آپ اس خیال میں رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید احمد کربلائی۔